يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ برادران اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات فانی کے اندر پیدا کیا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں رب العالمین کے بھیجے گئے جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا گیا۔ برادران اسلام، ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات فانی کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ایک مقصد بیان کیا، جس مقصد کی وضاحت قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی
کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کیسے کی جائے، اس کے لیے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. ان انبیاء کرام نے دو چیزیں ہمارے سامنے رکھیں. اللہ رب العالمین کی احکامات اور اس کی پابندی پر انہوں نے جنت کی خوشخبری سنائی، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے پر جہنم سے انہیں ڈرایا. ہم جانتے ہیں کہ وہ مرد ہوں یا عورت، جو بھی اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرے گا اسے اللہ رب العالمین بطور سزا اسے جہنم میں ڈالے گا. بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ انہیں سزا بھگتنے کے بعد انہیں نکال لیا جائے گا، اور بعض جہنمی ایسے ہوں گے جنہیں ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا. لیکن اس کے برخلاف جہنم میں جو کثیر تعداد ہوگی وہ خصوصی طور پر عورتوں کی ہوگی. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہنم میں اکثر عورتیں ہوں گی اور اس کی وجہ کیا ہوگی. وہ کون سا کردار، وہ کون سا فعل عورتوں سے ہوتا ہے جس کی بنیاد پر کثیر تعداد کے اندر ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اس سے متعلق ابن ماجہ ابواب الفتن حدیث نمبر 4003 حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جس طریقے سے آپ صحابہ کرام کو نصیحت کرتے تھے اسی طریقے سے آپ صحابیات کو بھی نصیحت کرتے تھے. تو ایک موقع پر آپ نے صحابیات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر النساء تصدقنا واکثرن من الاستغفار فانی رأیتکن اکثر اہل النار. آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، زیادہ سے زیادہ صدق و خیرات کرو، اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ صدق و خیرات کرو. وَأَكْثِرْنَا مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، اور کثرت کے ساتھ استغفار کرو. اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں کے اوپر، اپنی کوتاہیوں کے پر اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کرو. کیوں؟ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ میں نے جہنم میں کثیر تعداد میں نے عورتوں کو دیکھا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، معراج کے اندر آپ نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا. تو جہنم میں آپ نے کثرت کے ساتھ آپ کو عورتیں دکھلائی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ صدق و خیرات کرو. جب یہ بات آپ نے صحابیات کے درمیان میں بیان فرمائی، فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان خواتین کے اندر ایک عقل مند اور ہوشیار عورت تھی. اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں آپ نے بیان فرمایا، ایسا کیوں آپ نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کثیر تعداد میں عورتیں داخل کی جائیں گی، اس کی وجہ کیا؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکثرون اللعنہ، پہلی وجہ تم بہت گالیاں گلوچ بکتی ہو،
لان تان تم بہت زیادہ کرتی ہو، وَتَكْفُرُونَ الْعَشِيرَ اور تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ وہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں کثرت کے ساتھ عورتیں کیوں جائیں گی، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ 2 وجہ آپ نے بیان فرمائی۔ پہلی وجہ گالی گلوچ اور دوسری وجہ شوہروں کی نافرمانی۔ اب اسی کے ساتھ صحیح بخاری کی وہ روایت جسے کتاب الایمان کے اندر حدیث نمبر 29 کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر کے آتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا کیوں ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی۔ خواتین خصوصی طور پر میری اس بات کو سنیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارائیت النار فاکثروا اہلها النساء، میں نے جہنم کے اندر کثیر تعداد میں عورتوں کو دیکھا، یکفرون وجہ یہ تھی کہ وہ انکار کیا کرتے تھے، قیل ویکفرون باللہ، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ ایکفرون باللہ کہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ قال آپ نے فرمایا یکفرون العشیر، یہ اللہ کا انکار نہیں کرتی ہیں، یہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے شوہروں کا انکار کرتی ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ الْإِحْسَانَ اور ان کا شوہر ان کے اوپر جو احسان کرتا ہے، محنت مشقت سے کما کے لا کے کھلاتا ہے، ان کی ضروریات زندگی کو پوری کرتا ہے، اس کا بھی یہ انکار کرتی ہیں۔ یعنی شوہروں کی نافرمانی اور ساتھ میں اس کی محنت اور مشقت کی بھی نافرمانی، اس کا بھی یہ انکار کرتی ہیں۔ اب شوہروں کی نافرمانی اور احسان کی نافرمانی کا مفہوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پوری زندگی ان کے پیچھے پریشان ہو جاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو پہناؤ، ان کی جائز ضروریات کو پوری کرو پوری زندگی، اور اگر کبھی زندگی کے اندر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ان کی ضروریات کو پوری نہ کر پاؤ، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، مال کی کمی ہو جائے، ان کی جائز ضروریات کو اس موقع پر اگر تم پوری نہ کر پاؤ تو کیا کہتی ہیں؟ قالت ما رأیت خیرا قط، میں نے کبھی تیرے یہاں کبھی میں نے سکون ہی نہیں پایا۔ یہ عورتوں کی سب سے بڑی کمی ہے، سب سے بڑی کوتاہی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں اگر 90% یہ بات کہی جائے تو شاید غلط نہ ہوگا، 90% عورتیں ایسی ملیں گی آج کے دور کے اندر کہ شوہر کی پوری محنت پر یہ پانی ڈال دیتی ہیں، پوری مشقت کو یہ جو ہے برباد کر دیتی ہیں۔ اگر حالات ایک جیسے ہمیشہ نہیں ہوتے، کبھی پیسہ ہے کبھی نہیں ہے، کبھی حالات اچھے ہیں کبھی حالات خراب ہیں، اور اگر حالات کی خرابی کی بنیاد پر اگر ان کی مانگنی پوری نہ ہو، ان کی خواہشوں کی تکمیل نہ ہو پائے تو فوراً کن زبان پر یہ ہوتا ہے کہ مجھے تیرے گھر کے اندر کبھی سکون مجھے نہیں ملا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، اور آپ یاد رکھیں آپ نے فرمایا اسی بنیاد پر یہ عورتیں کثرت کے ساتھ جہنم میں داخل کی جائیں گی، اور میں نے اسی بنیاد پر ان عورتوں کو جہنم میں کثیر تعداد میں دیکھا۔ تو خواتین اپنی زندگی کے حالات کو تبدیل کریں، اپنے شوہروں کے مالی حالات کو دیکھ کر کے ان سے جائز مطالبات کریں، اور کبھی زندگی کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ شوہر ان چیزوں کو پوری نہ کر سکے تو اس کے اوپر صبر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ ہم حالات کو بدلتے رہتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان میں ہم حالات کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں اور کبھی حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو پہلی وجہ عورتوں کو جہنم میں زیادہ جانے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھا کہ وہ عورت اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں،
اور احسان کی نافرمانی کرتی ہیں۔ دوسری وجہ جو بیان کی گئی وہ گالی گلوچ زیادہ بکتی ہیں۔ 3 وجہ 2 حدیثوں کے اندر بیان کی گئی۔ اس بنیاد پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں کثیر تعداد میں جہنم میں داخل کی جائیں گی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطلاق کے اندر حدیث نمبر 2226 کے تحت ایک روایت لے کر کے آتے ہیں کہ جہنم میں کثیر تعداد میں عورتیں کیوں جائیں گی، اس کی ایک وجہ اور بیان فرماتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت بغیر کسی وجہ اور سبب کے اپنے شوہر سے طلاق یعنی خلا لیتی ہے، کوئی وجہ نہیں، شوہر کما رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کی جو جائز ضروریات ہیں ان ضروریات کو پوری کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق یعنی خلا لیتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی اللہ رب العالمین ایسی عورتوں پر حرام قرار دے رہا ہے۔ اور ایسی عورتیں آپ کو ملیں گی، ایسی عورتیں سماج کے اندر پائی جاتی ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود شوہر پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی محنت اور اپنی مشقت ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود گھروں کے اندر رہنا نہیں، لڑائی جھگڑا کرنا، طلاق کی جو ہے خلا کا مانگنا کرنا، اس طریقے کی عادتیں ہوتی ہیں عورتوں کی۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسی عورت ہے بغیر کسی وجہ اور سبب کے اپنے شوہر سے خلا اور طلاق لے رہی ہے تو وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ اس لیے خواتین ان تمام باتوں پر دھیان رکھیں۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی ایک روایت جن وجوہات کی بنیاد پر عورتوں کو کثیر تعداد میں جہنم میں دیکھا گیا، ایک وجہ اور یہاں بیان فرمائی، اور آج کے دور میں یہ مکمل طور پر ہماری سماج کے اندر، مسلم سماج کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ حدیث آپ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے لوگوں کو ابھی میں نے نہیں دیکھا ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ 2 قسم کے لوگ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کی آدمی یا عورتیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی نہیں دیکھا کہ ایسی عورتیں اور ایسے آدمی جو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ، ایسی عورتیں کاسیات عاریات، یعنی ایک دور ایسا آئے گا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی۔ آپ اندازہ لگائیے لباس اس قسم کے باریک کپڑے چل رہے ہیں، خواتین ان کو پہنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ عورتیں جو لباس پہن کر کے ننگی نظر آئیں گی، مائلات ممیلات، ایسی عورتیں جو لڑکوں کو، مردوں کو اپنی طرف راغب کریں گی، خود راغب ہوں گی ان کی طرف متوجہ ہوں گی، اور مردوں کو جو ہے نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گی۔ آج کے دور کے اندر آپ کہیں نہیں، شادی کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے کہ عورتوں کا بناؤ سنگار، ان کے کپڑے، ان کے زیب و زینت کیسے ہوتے ہیں۔ آدمی اگر ان عورتوں کی طرف نہ دیکھنا بھی چاہے تو مجبوراً ان کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مردوں کو اپنی طرف اپنے لباس کے ذریعے سے راغب کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مائلات ممیلات، مردوں کو اپنی طرف راغب کریں گی اور خود ان کی طرف راغب ہو جائیں گی۔
رؤوسہن مثل اسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر یعنی ان کے سر کے بال بختی اونٹ کے مانند ہوں گے۔ بختی اونٹ کی تفسیر کی گئی، اسمنۃ البخت المائلہ کا مفہوم ان کا وہ اپنے بالوں کا جوڑا اپنے بالوں کو لپیٹ کر لا کر کے یہاں باندھیں گی اپنے سر کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عورتوں کے جو بال ہونی چاہیے وہ بال باندھ کر پیٹھ کے اوپر چھوڑنے کا حکم آیا۔ جیسے اس میں چوٹی بناتی ہیں عورتیں اور اسے باندھ کر کے پیچھے پیٹھ کے اوپر اسے لٹکا لیتی ہیں، وہ جیسے ہوتا عمومی طور پر۔ لیکن ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنے بالوں کو باندھ کر کے جورا بنا کر اسے یہاں لا کر کے باندھیں گی۔ آپ اندازہ لگائیں آپ کے گھروں کی عورتیں ایسا کام کرتی ہیں، گرمی کے حساب سے یا کس بھی حساب سے بالوں کو لپیٹیں گی، سیدھا لا کر کے یہاں باندھیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمنۃ البخت المائلہ، یہ وہ عورتیں ہوں گی جو اپنے بالوں کے جوڑے کو اکٹھا کر کے اپنے جو ہے سر کے اوپر لے آئیں گی۔ ایسی عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلون الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ کون سی عورتیں ہیں؟ اس حدیث کے اندر باریک اور شفاف کپڑے پہننے والی، لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آنے والی، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی، اور اپنے بالوں کے جوڑوں کو اپنے سر کے اوپر باندھنے والی، اسی تمام قسم کی عورتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا لا يدخلون الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اور آپ نے فرمایا وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا، اس کی خوشبو بھی ان تک نہیں پہنچنے پائے گی۔ حالانکہ آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَيْسِرَةٍ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو بڑی دور سے آ رہی ہوگی، لیکن جنت کی خوشبو سے ایسی عورتوں کو محروم کر دیا جائے گا۔ تو خصوصی طور پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر اپنی عورتوں کو اس قسم کی یعنی یہ جو عیب اور یہ برائیاں جو بیان کی گئیں، ان عیب اور برائیوں کے اوپر آپ ان کی نگہبانی کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، اور خواتین بذات خود اس قسم کے لباس نہ پہنیں جس لباس کی بنیاد پر ہم کو جہنم میں ڈالنا پڑے، یا اس طریقے سے اپنے سر کے بالوں کی جوڑے کو اس طریقے سے نہ بنائیں جس کی بنیاد پر جہنم میں داخل ہونے کا سبب بن سکے۔ آپ اپنی بالوں کو، سر کے بالوں کو جس طریقے سے عمومی طور پر پیچھے پیٹھ کی طرف ہوتا ہے، اس طریقے سے اسے بال بنا کر کے آپ پیچھے رکھیں، اپنے سر کے اوپر نہ رکھیں، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہو سکتی ہیں اور نہ ہی اس کی خوشبو انہیں میسر آ سکتی ہے۔ تو یہ وہ تمام علامتیں تھیں، تمام باتیں تھیں جن باتوں کی بنیاد پر کثیر تعداد میں جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا گیا۔ اس میں سب سے پہلے چیز گالی گلوچ، لعن طعن، یا اسی طریقے سے شوہروں کی نافرمانی، اور یہ معاملہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ ذرا سی معاملے کے اندر ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے فوراً گالی گلوچ پر عورتیں اتر آتی ہیں، اور شوہر کا احترام، اس کی عزت کیا ہوتی ہے، ان خواتین کو شاید کی معلوم ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی، ایک لڑکی اور اس کا باپ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو باپ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میری لڑکی ہے اور نکاح کرنے سے انکار کرتی ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گی۔ لڑکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو لڑکی نے کہا اللہ کے رسول جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ مجھ پر میرے شوہر کا حق کیا ہے تب تک میں نکاح نہیں کروں گی۔ مجھ پر میرے شوہر کا حق کیا ہے تب تک میں نکاح نہیں کروں گی۔ بہت دھیان سے ان باتوں کو آپ سنیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اوپر شوہر کا حق بتایا کہ اگر اس کے جسم کے اوپر کوئی پھوڑا نکلا ہو، پھوڑا آپ جانتے ہیں، اس پھوڑے سے پرو اور خون جو جسے ہم پیپ کہتے ہیں وہ نکل کر بہ رہا ہو، اور کوئی عورت اپنے شوہر کے اس پرو کو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر اس زخم کو صحیح کر دے،
اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے اپنے شوہر کا حق ادا کر دیا، تو اللہ کی قسم اس نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہ مقام ہے ایک شوہر کا، یہ عزت ہے اس کے عورت کے لیے اس کے شوہر کا۔ میں سمجھتا ہوں کوئی عورت آج کے دور میں کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی جو اس طریقے سے اس حد کو گزر جائے اپنے شوہر کی خدمت کے لیے۔ لہذا کبھی بھی کوئی عورت اپنے شوہر کی مکمل طور پر خدمت نہیں کر سکتی، اور شوہر مکمل طور پر اپنی طاقت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اپنی آمدنی کے مطابق اپنے بال بچوں کی، اپنے عورتوں کی تمام جائز ضرورات کو پوری کرتا ہے، اس کے باوجود بھی گھر کے اندر اس کے سامنے مصیبتیں ہوتی ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین، خصوصی طور پر وہ عورتیں جن کا نکاح ہو چکا، جو شادی شدہ ہیں، وہ ان باتوں پر غور کریں، دھیان کریں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم۔